مگر ہم یہ بات کر رہے تھے کہ ریکارڈ کے حوالے سے اور خفیہ سودا اور آج کی ڈیل کے بارے میں، تو آپ کی پارٹی، ہم یہ سوال یہ کہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی پارٹی کی لائی ہوئی سرکار ہے، پی نے آفیشلی ووٹنگ تو نہیں کی ہے، مگر بی این پی نے قدوس بیزنجو کی کامیابی پر جشن تو منایا، بی این پی نے تو اس کو مبارکبادیں تو دی، تو کیا آپ لوگ اس وجہ سے تو آپ لوگ اسی وجہ سے اسمبلی میں گئے تھے، اسی مقصد کو لے کر گئے تھے کہ ہم قومی وسائل کی حفاظت کریں گے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی پارٹی خود کو اس جرم میں برابر کا شریک نہیں سمجھتا جو آج کی حکومت نے کی ہے؟ شکریہ شمس بھائی، تھینک یو ویری مچ۔ دیکھیں آج کا آپ کا ٹاپک ریکوڈک کے حوالے سے ہے، تو میں مختصراً یہ تو یہ کہ اس وقت ناگ میں ہوں اور بارش ہو رہی ہے، میں تھوڑی دیر رکا ہوں، سردار اختر مینگل صاحب بھی موجود ہیں اس وقت، وہ بھی سن رہے ہیں اس پہ۔ جو سیاسی معاملات ہیں جس میں حکومت کی تبدیلی ہے، بالخصوص جام حکومت تھی جو 3 ساڑھے 3 سال، اس کے بعد قدوس کی جو حکومت ہے، اس پہ شاید کوئی تفصیلی اور بھی بات کر سکتے ہیں کہ اس کی وجوہات کیا تھی، اور جام کمال کو نکالنے میں ہم بلوچستان کے بالخصوص نمائندوں نے بلوچستان کی تباہی اور بربادی کو جو دیکھتے ہوئے ان کی تبدیلی کیوں ناگزیر تھی، وہ وجوہات بھی ہم تفصیل سے بات کر سکتے ہیں 3 سال کے حالات پہ۔ اور اس میں سب سے بڑی بات یہ بھی شامل تھی کہ جام کمال کے ہی وقت میں یہ ریکوڈک کے حوالے سے مذاکرات اور مسائل پہ بات چیت شروع ہو گئی۔ جون کے مہینے میں بجٹ سے قبل بھی آپ لوگ اگر تھوڑا سا فالو اپ کریں، میں تو بالخصوص اپنے جرنلسٹ، اپنے صحافی میرے محترم ہیں، بزرگ ہیں، سینئر ہیں، تھوڑا سا صرف ابھی اخبارات میں ہی صرف اپنے جون میں دیکھ لیں، میرا ریکوڈک کے حوالے سے کالنگ اٹینشن نوٹس آیا تھا، اور میں نے ایک پوائنٹ آف آرڈر پہ بھی سوال کیا تھا جب ظہور بلیدی صاحب اس وقت فائنانس منسٹر تھے، کہ سننے میں آ رہا ہے کہ ریکوڈک کے حوالے سے خفیہ بات چیت جاری ہے، اور یہ وہ آخری میرے خیال میں میٹنگ تھی جس میں جام کمال گئے تھے، انہوں نے اسمبلی کو اعتماد میں نہیں لیا، عوام کو اعتماد میں نہیں لیا۔ تو اس طرح کی جو ہے، اس سے علاوہ میرے خیال میں اس 3 سال میں آپ دیکھیں مسلسل جو وسائل کے حوالے سے تفصیلاً بات چیت چلی آ رہی ہے، کیونکہ لیکن جب یہ ایشو بالکل آ کے پک جاتا ہے ہماری سوسائٹی میں، میڈیا، سوشل میڈیا کی زینت بن جاتا ہے، تو پھر ہم بہت تفصیل سے اس کی گہرائی میں لوگ پھر چلے جاتے ہیں۔ ہم نے تو پہلے سے ہی ان چیزوں کو وارننگ سمجھا۔ رہی بات اس وقت حکومت کی جس میں قدوس سنجو صاحب ہیں، اس سے پہلے جام کمال صاحب تھے، دیکھیں جام کمال صاحب کی جو حکومت تھی، طرز حکومت تھی، وہ تو انتہائی ایکسکلوسیو تھی، اور اس میں ایکسکلوڈنگ اس لیے تھا کہ اس میں بلوچستان کی ہمیں تو کچھ پتہ نہیں تھا کہ بلوچستان کے حوالے سے ان کے جو فیصلے ہو رہے تھے، ڈیولپمنٹ کے تھے، سیکیورٹی کے تھے، بارڈر کے تھے، حصار کے تھے، گوادر میں باڑ لگانے کے تھے، اور سی پیک کے حوالے سے، اور سب کو تو ہم نے چیلنج کیا۔ جام کمال سے ہماری کوئی ذاتی اناج نہیں تھی، ذاتی مخالفت تو نہیں تھی، وہ یہی چیزیں تھی کہ جب بلوچستان میں بارڈر پہ باڑ لگایا جا رہا تھا، کسی کو صلاح مشورے میں نہیں لیا گیا، پھر اس کے بعد تیل کے کاروبار پہ پابندی، یعنی تیل کے کاروبار نہیں ہے جو چھوٹی موٹی تجارت ہے، پھر اس کے بعد جب گوادر میں باڑ لگانے کی بات ہوئی، اس کو چیلنج عدالتوں میں ہم نے کیا۔ اب اس وقت آگے یہ بات ریکوڈک کی، اب پتہ نہیں مجھے اس میں اور ہمارے کون سے ساتھی موجود ہیں، ڈاکٹر صاحب بھی ہوں گے، ڈاکٹر عبدالمالک صاحب۔ ایکسٹ کا جو ڈیسیجن ہے، اگر آپ لوگوں میں سے کسی نے دیکھا ہے، انٹرنیشنل سینٹر فار سیٹلمنٹ آف انویسٹمنٹ ڈسپیوٹ، جو ورلڈ بینک کا اور یونائٹڈ نیشن کے اندر آتا ادارہ ہے، پاکستان جس کا سگنیٹری ہے، اس میں جو سارا کیس یہ چلا ہے، اگر اس میں ہم دیکھیں تو غلطیاں جو بھی سابقہ حکومتیں ہوئی ان سے ہوئی ہے، اس میں کوئی بھی بری ذمہ نہیں ہے۔ جو بلوچستان میں جس نے 1.5 مہینے بھی حکومت کی ہے، 2.5 سال کی حکومت تو بہت بڑی بات ہوتی ہے، جس نے اگر 1.5 مہینے کی بھی حکومت کی ہے وہ اس میں ذمہ دار ہے، اور میں اس کو ثابت بھی کر سکتا ہوں۔ ایکسٹ کا سارا ریکارڈ میرے پاس ہے، 650 صفحات پر مشتمل، جس میں جب نیشنل پارٹی کی چاہے حکومت تھی، چاہے اس کے بعد مسلم لیگ کی حکومت تھی، اس کے بعد ابھی جام صاحب کی حکومت رہی ہے، یہ تو ساری چیزیں ہم ڈسکلوز کریں گے۔ اور ہم نے یہ بات اب برملا بھی کہہ دیا ہے، کل پرسوں سردار اختر مینگل صاحب نے جب اپنی پریس کانفرنس میں کہا کہ ہم ایک ٹرانسپیرنٹ، اگر آپ 3 میرے خیال آرٹیکل میرے ہیں، آپ صرف ان کو گوگل کریں، 2013 میں 14 میں جب ڈاکٹر مالک صاحب وزیر اعلیٰ تھے، میں نے ایک آرٹیکل لکھا، بلوچستان ایلڈوراڈو۔ آپ کو پتہ ہے ایلڈوراڈو کیا ہے اور کہاں پر ہے، اور ایلڈوراڈو کے پیچھے ہسٹری کیا ہے، اور جو سونے اور تانبے کا جو شہر تھا جس کی تباہی بربادی کے قصے ہوئے آج تک مشہور ہے، اسپیریارڈز نے اس کو کنکٹ کرنے کی کوشش کی۔ تو میں نے اس کا مثال دیا تھا کہ روکیدک بلوچستان کا ایلڈوراڈو ہے، اور یہ بلوچستان کے لیے تباہی اور بربادی کا باعث اس لیے بنے گا کہ اس میں کوئی بھی پروسیس ٹرانسپیرنٹ نہیں ہے۔ اس میں سارے پروسیس سے پہلے، چاہے چواجہ جو سائن ہوا تھا، چاغیل جوائنٹ وینچر ایکسپلوریشن ایگریمنٹ تھا، اس کے بعد ہائی کورٹ بلوچستان میں اس کے فیصلے کو جب چیلنج کیا گیا، پھر ہائی کورٹ بلوچستان نے کوئی مثبت فیصلہ نہیں دیا۔ مولانا عبدالحق صاحب اور کچھ پٹیشنرز تھے جنہوں نے سپریم کورٹ لے گئے، پھر 2013 میں سپریم کورٹ کا جو واضح فیصلہ آیا، اس فیصلے کے بعد چاہیے تو یہ تھا کہ حکومت بلوچستان بہت اسٹرانگلی، یہاں پر یو این کے 2-3 اور بھی بڑے ادارے ہیں، ایکسڈ اکیلا ادارہ نہیں ہے، ایکسڈ میں ٹی سی سی
اپنے 2 کیسز ہم سے آ رہا ہے. انیشیلی بلوچستان سے وہ اپنے 2 کیسز جو ہے وہ ہار گیا. تیسرا کیس جو کیس ایکسیپٹ جیتا ہے جولائی 2019 میں، جس میں 5.9 بلین کا جو پاکستان کو جرمانہ لگا ہے، یہ حکومت پاکستان کے خلاف تھا، یہ بلوچستان کے خلاف نہیں تھا. ابھی ہم سے جب اس دن انہوں نے ہمارے دوستوں کو بریفنگ دیا ہے، میں ملک سے باہر تھا، واز ناٹ پارٹ آف دس بریفنگ. تو بریفنگ تو ایسی چیز ہے، وہ میرے خیال میں ایگریمنٹ کو اس پہ لانا چاہیے تھا. اگر ان کیمرہ سیشن ہے اس میں بریفنگ نہیں ہوتی، اس میں ایگریمنٹ ڈسکس ہوتا ہے. تو بریفنگ اگر اس میں ایگریمنٹ کے کلوز، ایگریمنٹ کے جو ہے وہ مین جو فیچرز ہیں، کیریکٹرسٹکس ہیں، اس کے شارٹ ٹرم لانگ ٹرم جو ہمارے سوسائٹی پہ، بلوچستان پہ اس کے امپیکٹ ہیں، وہ سارے ڈسکس ہونے چاہیے تھی. ابھی جو بات چل رہی ہے کہ جی بلوچستان کو 25% مل جائے گا، کچھ ٹیکسز مل جائیں گے، یہ تو بلوچستان کے ساتھ سراسر زیادتی ہے. آپ لوگوں میں سے شاید بہت سے لوگ، اور مساجد صاحب ان چیزوں پہ لکھتے رہتے ہیں، ان کو معلومات ہیں کہ جب 2004 میں 5 میں جب بلوچستان میں فوجی آپریشن شروع ہوا، میں بلوچستان کمیٹی کا حصہ تھا. نواب اکبر خان بگٹی صاحب کے بھی پارٹی کے لوگ اس میں تھے، اسلم بلیدی صاحب بھی تھے اس میں، امان اللہ کنانی صاحب بھی تھے. اس وقت بھی ہم نے ریکوڈک کے ایشو کو وہاں پہ چیلنج کیا. اس وقت بلوچستان کا شیئر ریکوڈک اس میں سندک میں 2% تھا، جبکہ اور جو کانسٹیٹیوشن میں ایک کنکرنٹ لسٹ تھا جس میں وسائل جو ہے، جو کاپر گولڈ ہیں، جن کو میٹالک ریسورسز کہتے ہیں، وہ سارے فیڈرل گورنمنٹ کے بنتے تھے. تو ہم نے سب سے بڑی اس کے لیے لڑائی لڑی، ہم جو جلا وطنیاں کاٹے، ہم نے تکلیفیں اٹھائیں، جیل گئے، شہادتیں ہوئیں. وہ یہ تھا کہ جو منرلز ہیں، میٹالک منرلز ہیں، وسائل ہیں، وہ صوبوں کے ہوں، چاہے آئل ہے، گیس ہے. تو اس کے بعد کانسٹیٹیوشن میں ایک آرٹیکل شامل کر لیا گیا جس کو 170(3) کہتے ہیں، 170 سب سیکشن 3. تو اس کے بعد یہ ہے کہ اب صوبے جو ہیں وہ ان وسائل کے بالکل مالک ہیں، اور اگر کوئی اس طرح کی پارٹنرشپ بھی ہوتی ہے کسی کمپنی کے ساتھ تو ہمارا 50% سے لیس نہیں ہونا چاہیے. تو 50% سے لیس اگر حکومت بلوچستان کوئی معاہدہ کرتا ہے، یہ بلوچستان کے پاؤں پر کلاڑی مارنے کے مترادف ہے، بلکہ میں سمجھوں گا بلوچستان کے سر پر کلاڑی مارنے کے مترادف ہے. اور اسی بنیاد پہ ہم اس کو چیلنج کریں گے کانسٹیٹیوشنلی، لیگلی. میں نے اپنے ٹویٹس میں نے ریسنٹلی میرے ایک آرٹیکل اور چھپائے دا ریکوڈک میٹر 2 ہفتے پہلے، میرے خیال میں جس دن یہ ایشوز سارے ڈسکشن ہوئے تھے، اس میں بھی میں نے برملائز کا ذکر کیا ہے. اس سے پہلے جو ایک آرٹیکل تھا اس میں نے یہ کہا تھا کہ ایکسٹ کے جو فیصلے کو، انٹرنیشنل جو یہ سینٹر ہے فار سیٹلمنٹ آف انویسٹمنٹ ڈسپیوٹ، اس کے فیصلے کو UN کا ایک اور ادارہ ہے جس میں ہم چیلنج کر سکتے ہیں، جہاں پر اگر کسی قوم کو، مظلوم قوم کو، محکوم قوم کو، جس میں تکنیکی یا ٹیکنیکل نو ہاؤ اس قوم کی نہ ہو، اس پہ جان بوجھ نہیں ہے، ان کو ٹگایا گیا ہو، ان کو بیوقوف بنایا گیا ہو، ان سے غلط فیصلے کروائے گئے ہوں، ایسے فیصلوں کو کرپشن کی بنیاد پر یا ان کو ان اپریسڈ قوموں کو ولغرانے کی بنیاد پر ان کیسز کو بھی جو ہے ریجیکٹ کیا جا سکتا ہے یا ختم کیا جا سکتا ہے. تو ایکسٹ سے کے ساتھ ساتھ بھی ایکسٹ میں بھی یہ بات ہوئی تھی، لیکن بدقسمتی سے ایکسٹ میں بلوچستان کے کیس کو جتنی سابقہ حکومتیں ہیں 2018 سے قبل اور 2018 کے بعد بھی، اب جو لوگ کہتے ہیں کہ ہماری حکومت ریکوڈک کی وجہ سے ختم ہوئی، یہ سارا فلسفہ ہے. میں آپ کو دکھاؤں گا، بارات لے کر گئے ہیں. ریکوڈک کا کیس لڑنے والے اس سے پہلے جو بھی حکومتیں تھی، چاہے کمپرستوں کی تھی، وہ یہاں سے اور پیشی پر پیرس اور لندن اور امریکہ بارات لے کے جاتے تھے. میرے پاس ان کی فہرست ہے. 60 لوگ جو ہیں وہ ٹکٹوں پر سفر کرتے تھے. بلوچستان کا 5 ارب روپیہ اس میں انہوں نے ضائع کر دیا، جبکہ دوسری طرف TCC اپنے 6 پروفیشنل لوگوں کے ساتھ آ کے کیس لڑتا تھا. یہ تو بلوچستان کی سب سے بڑی بدقسمتی. اگر یہ تاریخ کبھی ہم کھولے تو اچھوں کے جو ہے وہ پول کھل جائیں گے، لیکن ہم اس ڈسکشن میں جانا نہیں چاہتے. اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ بلوچستان کی لیڈرشپ بھی ہے. تنور ساجد صاحب نے جو بات کی مایوسی کی تھوڑی سی، میں اس پہ تھوڑا سا آتا ہوں آپ کی طرف. 70 سالوں میں پاکستان میں تمام کوپرست جماعتیں، سندھ میں، خیبر پختونخوا میں، پنجاب میں تو خیر پہلے سے اتنی نہیں تھی، وہ ساری ختم ہو گئیں کسی نہ کسی طرح. بلوچستان میں آج بھی اگر 2-4 لوگ بلوچستان کا نام لیوا ہیں، بلوچستان کی سیاست کرتے ہیں، تکلیف و مشکلات ہیں، جیلوں میں جاتے ہیں، پنجروں میں بند کر دیے جاتے ہیں، یا ان کے ورکر کا لاپتہ کر دیے جاتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دیر از political representative, there's a political representation, there's a political sense. وہ بلوچستان کی نیشنلزم زندہ ہے، ورنہ کیوں لوگوں کو اٹھایا جائے، کیوں لاپتہ کیا جائے، کیوں ان کے پارٹی کے کارکنوں کو شہید کیا جائے. تو یہ جو ڈسکشن ہے اس کو کسی دن ہم کریں گے. ہاں، ان مشکل حالات میں جہاں لالچ ہے، کرپشن ہے، کوپشن ہے، کوپٹیشن ہے، جہاں کلنگ ہے، انٹیمیٹیشن ہے، تو ایسے حالات میں کوپر سیاست کو بالکل اپنے آب و تاب کے ساتھ رکھنا مشکل ہے.